السلام علیکم محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں پڑ جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور ایک تندور والے کا، جس کا آٹا سونے میں تبدیل ہو گیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، یہ واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود بیان کیا ہے، اس لیے میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک بار کا ذکر ہے جب میں بغداد شریف میں تھا اور زمانہ طالب علمی میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، جب میں اپنے گھر کو چھوڑ کر بغداد شریف آیا تھا۔ جو دینار میری والدہ ماجدہ نے مجھے دیے تھے وہ بھی اب ختم ہو چکے تھے، جس کی وجہ سے مجھے کافی تنگ دستی اور آزمائش کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور کئی روز تک مجھے کھانے کے لیے کچھ بھی نہ ملا۔ اب ایسا حال تھا کہ کس کے آگے ہاتھ پھیلائیں، اللہ کے سوا کس سے مانگیں؟ بھیک تو اللہ تعالیٰ کے در سے ملتی ہے۔ مجھے شرم آتی تھی کہ میں کسی سے کچھ کہوں یا کسی سے کچھ لوں، یا یہ بھی کہوں کہ مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے دے دو۔ اگر اس ویرانے سے جنگل میں کچھ مل جاتا تو یہ شرم اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتا، مگر کسی انسان کے آگے آ کر شرم سے سر جھکانا یہ منظور نہ تھا، اور قرض تو میں لینا ہی نہیں چاہتا تھا کہ قرض لوں اور کسی کو کہوں کہ مجھے کچھ کھانے کو دے دے، لیکن کیا کریں، اس ویرانے جنگل میں کچھ بھی نہ مل رہا تھا کہ آنتوں سے آوازیں آنے لگی، اور ایسی حالت تھی کہ شاید دم ہی نکل جاتا کہ بھوک لگ رہی تھی، اور اس جگہ کچھ بھی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا اللہ تو کوئی انتظام کر دے، یا غیب سے میری مدد کر دے، غیب سے روٹی کا انتظام کر دے۔ ایک دن بھوک کی شدت سے میں دریائے دجلہ کی طرف گیا تاکہ میں وہاں سانپ یا سبزی کے پتے کھا سکوں، مگر وہاں مجھ سے پہلے بہت سے بکرا اور درویش موجود ہوتے۔ اگر کوئی چیز ان کو ملتی تو ان پر سب کا رش پڑ جاتا۔ میں شہر لوٹ آیا کہ وہاں کوئی چیز تلاش کروں، لیکن وہاں بھی کچھ نہ ملا۔ بالآخر میں بھوک سے نڈھال ہو کر مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ گیا اور اللہ کا ذکر کرتا رہا۔ شدت بھوک اور پیاس سے میرا سر چکرانے لگا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا، اٹھنا مشکل ہو گیا تھا۔ واقعہ اتنا بڑھ گیا تھا کہ جسم میں کوئی جان نہ بچی۔ تبھی غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، اب آپ برداشت نہیں کر سکو گے، اٹھو اور کسی سے قرض لو، اور کسی سے قرض لے کر اپنے لیے روٹی لاؤ۔ آپ کو یہ بات منظور نہ تھی کہ آپ کسی سے قرض لیں، لیکن بھوک شدت اتنی غالب تھی، اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے مجبور ہو کر اپنے قدم شہر کی طرف دوبارہ بڑھا دیے۔ دکانیں تو بہت سی تھیں، لیکن آپ کو ایک نان بھائی کی دکان نظر آئی۔ وہ بہت گرم گرم خستہ نان تھے جو وہ آپ کے سامنے تندور سے نکال رہا تھا۔ اللہ والے لذت کے لیے اور زبان کے ذائقے کے لیے نہیں کھاتے، ان کی مجبوری ہوتی ہے۔ وہ اگر نہ کھائیں تو بھوک سے ان کی جان چلی جائے، اسی وجہ سے اس روٹی کو لینا منظور کیا۔ اور یہ آواز غیب سے آئی تھی، کوئی نفس کی خواہش نہیں تھی۔ اب آپ چلتے ہوئے نان والے کے پاس آئے۔ اس نان والے نے آج تک آپ کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ آپ نے اس سے بلکہ کسی سے بھی روٹی نہیں لی تھی، اور اس نان والے کے دل میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈال دی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے پرگزیدہ بندے ہیں، اور جوانی میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر چکے ہیں۔
طالب علم ہیں، اس لیے ان کے لیے روٹی کا انتظام کیا جائے۔ اس کے دل میں آپ کے لیے خود بخود عزت آ گئی اور ایسا لگنے لگا کہ وہ آپ کو پہچانتا ہے، آپ کی بہت عزت کرتا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ وہ مجھ سے کہنے لگا، آپ عبد القادر ہیں؟ تو میں نے کہا، ہاں میں عبد القادر ہوں۔ وہ عبد القادر جو بغداد شریف میں علم حاصل کرنے آئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں میں وہی عبد القادر ہوں۔ تو اس نان بھائی نے کہا، کیا لینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا، اگر میں روز تم سے ایک نان لوں تو آپ مجھے دو گے؟ مجھے بھوک لگی ہے اور بھوک سے پڑھا نہیں جا رہا۔ نان بھائی کہنے لگا، ارے ارے یہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ نان بھائی کہنے لگا، تو سب آپ کا ہے، آپ ایک نان تو کیا، آپ پوری دکان لے لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ لیکن میں نے کہا، نہیں، مجھے صرف ایک ہی نان چاہیے۔ آپ روزانہ مجھے 1 یا 1.5 نان دے دینا، اور اس کے بدلے جب میرے پاس پیسے ہو گئے تو میں تمہیں قرض لوٹا دوں گا، کیونکہ میں اپنے سر پر کوئی بھی قرض نہیں رکھتا۔ نان والے نے کہا، حضرت مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں نے آپ سے کہہ دیا ہے، یہ سب آپ کا ہے، جتنا دل چاہے آپ نان لے سکتے ہیں۔ لیکن میں نے کہا، مجھے صرف ایک ہی نان چاہیے جس سے میرا پیٹ بھر جائے اور جس کی وجہ سے مجھ سے پڑھا جا سکے۔ اور اس کے بعد میں نے نان لیا اور واپس جنگل میں آ گیا اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ میں اپنی کتاب پڑھنے لگا، علم حاصل کرنے لگا، علم کی منزل طے کیے جا رہا تھا۔ یہ علم دنیا کا علم نہیں تھا، بلکہ اسرار رموز کھل رہے تھے، وہ باتیں پتہ چل رہی تھی جو کسی عام انسان کو نہیں پتہ چل پاتی۔ یقیناً یہ وہ علم تھا جس سے دنیا اور انسانیت کو فائدہ پہنچنے والا تھا۔ اب یوں ہی دن گزرتے گئے تو آپ کے دل میں خیال آیا کہ میں تو روز اس نان والے سے نان لیتا ہوں اور وہ مجھے بڑی محبت سے نان دیتا ہے، میری عزت بھی بہت کرتا ہے، لیکن کیا یہ ٹھیک ہے؟ میں یہ قرض پر قرض کیے جا رہا ہوں، لیکن میں نے اس سے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں اسے نان کے پیسے واپس کر دوں گا۔ یہ خیال اتنی شدت سے مجھے آیا کہ میں نے کہا، اے عبد القادر، قرض تو قرض ہوتا ہے اور تم قرض کی روٹی کھاتے جا رہے ہو، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اس نان والے کو پیسے تو دینے پڑیں گے، لیکن کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی شرم آئی کہ شرم کے مارے اتنے دن میں روٹی لینے اس کے پاس جاتا ہی نہیں تھا کہ کیسے میں اس سے نظریں ملاؤں گا۔ بہت دن گزر گئے اور میں اس نان والے کے پاس نہیں گیا۔ ایک دن میں سوچ رہا تھا کہ قرض میں نے کیسے اسے لوٹانا ہوگا کہ غائب سے ایک آواز آئی اور کہنے والا کہہ رہا تھا، اے عبد القادر، آپ کی روٹی کا قرض اتارنے کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، آپ اس بات کی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو جانا چاہیے تھا۔ تو آپ نے کہا کہ میں یہ سوچ کر شرما گیا کہ قرض کی روٹی میں کیوں کھاؤں، اب میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس نان والے سے روٹی نہیں لوں گا اور اس کے پاس نہیں جاؤں گا۔ فوراً غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر، قرض کی ادائی کرنے تو جانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت چاہتا ہے، آپ پر کسی کا کوئی قرض نہیں ہے، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ کا قرض ادا کرنے کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے لی ہے، جو تمام خزانوں کا مالک ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، آپ کی ذمہ داری تو اس کے ہاتھ میں ہے، آپ کیوں فکر کرتے ہیں، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں روٹی کا قرض کیسے اتاروں گا؟ غیب سے آواز آئی، اے عبد القادر جیلانی، آپ اس جگہ جاؤ جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں، بغیر کسی سے بات چیت کیے ہوئے
وہاں جو بھی چیز ملے اسے اٹھا لینا اور اس سے نان والے کا قرض ادا کر لینا۔ آپ نے بتایا کہ میں بتائے ہوئے مقام پہ پہنچا۔ وہ جگہ آبادی سے بہت دور تھی، وہاں ویرانہ ہی ویرانہ تھا اور نہ ہی کسی کا آنا جانا تھا۔ تو میں نے دیکھا دور ایک ٹھیلا چمک رہا ہے۔ اس ٹھیلے کے پاس گیا اور کھول کر دیکھا تو وہاں ایک آٹے کا تھیلا تھا، اور کوئی معمولی آٹے کا تھیلا نہیں تھا، بلکہ لگ رہا تھا کہ تازہ آٹا پیس کر اس تھیلے کو بھرا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا، میں دل ہی دل میں بہت خوش ہوا اور دل کو اطمینان آ گیا۔ میں نے آٹے کے پاس وزنی تھیلے کو اٹھایا اور نان والے کے پاس آ گیا۔ اس نان والے نے کہا، حضور یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، خود دیکھ لو۔ وہ بھی اسے آٹے کا تھیلا سمجھ رہا تھا۔ پھر جیسے ہی اس نے آٹے کے تھیلے کا منہ کھولا تو مارے حیرت کے اس کی چیخ نکل گئی۔ وہ پریشان ہو گیا اور کہنے لگا، یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ کیا دیکھا تم نے؟ اس نے کہا، حضور یہ آٹے کا تھیلا نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تو سونا ہی سونا ہے۔ اور اس نے کہا کہ حضرت اتنی جلدی کرنے کی کیا ضرورت تھی، اور اگر آپ نے دینا ہی تھا تو چند سکے ہی دے دیتے۔ روٹیاں اتنی زیادہ نہیں تھی اور کچھ دن تو آپ میرے پاس آئے ہی نہیں۔ میں آپ کا انتظار کر رہا تھا، اور جب آپ آئے ہیں تو سونے سے بھرا ہوا تھیلا لے کر آئے ہیں۔ حضرت قرض تو اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا آپ نے مجھے لوٹا دیا ہے۔ آپ فرمانے لگے، یہ ہماری طرف سے نہیں ہے، بلکہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس نے ہمارا ذمہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارا یہ قرض لوٹایا ہے، اور پھر جس کا قرض اللہ تعالیٰ اتار دے تو اس کے پاس بے حساب ہی رزق ہوگا۔ وہ نان والا آپ کا عقیدت مند بن گیا۔ تو میرے پیارے دوستوں، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے محبت اور پیار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی اپنے نیک بندوں کو اکیلا اور تنہا نہیں چھوڑتا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنیں اور صرف اللہ تعالیٰ ہی سے مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صرف اور صرف اسی سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔